نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ جو دوستان حضرت حق ہیں، یا اس طرح کے یا جو محبان حضرت حق ہیں، اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو محبوبان حضرت حق ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ ان کا ایک مختصر سا تعارف لیکن بہت جامع تعارف کرایا گیا۔ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، تعارف کرایا گیا، ان کی پہچان کرائی گئی کہ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور اللہ سے ڈرتے بدو۔ جس ایمان کا اللہ تذکر، وہ ایمان ہے، وہ ایمان کامل ہے، وہ اپنے ایمان میں کامل ہے اولیاء، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ وہ بہت تقوی و طہارت والے ہیں، بہت خدا سے ڈرتے ہیں۔ ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشرا ہے، خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ یعنی یہ وہ خوش نصیب گروہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کے لیے خوشخبری ہے، کوئی بری خبر نہیں آتی، اور آخرت میں بھی اس کے لیے خوشخبری ہے، وہاں بھی کوئی بری خبر یہ نہیں سنیں گے۔ کلمات الہیہ میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ فرمایا یہی وہ بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی۔ دو چیز پہلے کہی گئی کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ان پر کوئی غم نہیں۔ دنیا انہی چیزوں میں گھری ہوئی ہے یہ دنیا ہی میں، لیکن ان کے یہاں کوئی خوف نہیں دنیا سے، اور دنیا والوں سے بالکل نہیں ڈرتے ہیں، لا خوف کہہ دیا گیا، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں۔ اور دنیا جو ہے وہ حسن و ملال میں ہے، آنے والے زمانے کا خوف ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، اور گزرے ہوئے زمانے پر ملال ہوتا کہ کیسا برا گزر گیا۔ یہ دونوں سے بے نیاز، ماضی سے بھی مستقبل سے۔ لا خوف علیہم، دو چیز تو یہاں بیان کی، بہت بڑی چیز ہے۔ ان کے اوپر خوف کیوں نہیں ہے جبکہ یہ دنیا جو ہے وہ ڈر سے بھری ہوئی ہے؟ اگر کوئی فرد ہے تو ڈر رہا ہے، افراد ہیں تو وہ ڈر رہے ہیں، رعایا ڈر رہی ہے، حکمراں ڈر رہے ہیں، شاہ ڈر رہے ہیں، شہنشاہ ڈر رہے ہیں، کج کلاہ ڈر رہے ہیں، فاتحین عالم ڈر رہے ہیں۔ یہاں سب کو ڈر تو ہے، ان کو ڈر نہیں، کیوں ڈر ہے؟ اولیاء کو ڈر کیوں نہیں ہے؟ اس ڈر کی دنیا میں ان کو ڈر کیوں نہیں ہے؟ لا خوف علیہم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خدا سے ڈرتا کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ خدا سے ڈرنے والے، خدا کا ڈر اس طرح ان کے اندر سمایا ہوا ہے کہ ہر خوف سے بے نیاز ہو۔ جس نے پیدا کیا اس سے ڈرتے، بہت ڈرتے، اور جس نے یہ خوف اپنے دل میں لے لیا وہ دنیا کے خوف سے آزاد ہے۔ لیکن یہ کوئی سستی چیز نہیں ہے، یہ بازار میں نہیں بکتی،
بہت مہنگی چیز ہے جس کا ذکر کر رہا ہوں، یہ بازار میں نہیں ملتی، نہیں سب خرید لاتے۔ کچھ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ کچھ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوگا، کچھ سوچتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوگا۔ سوتے جاگتے، ظاہر باطن، ہر وقت ڈرتے رہتے، اس سے ڈرتے رہتے۔ جب پیدا کرنے والے سے اپنے ڈرے تو اس کا بدلہ قدرت دیتی، کہا کہ ہم تمہیں ہر خوف سے باہر نکال دیں گے۔ اب اس کا بدلہ دیا قدرت، اے بندہ تو مجھ سے ڈرتا ہے، اب تجھے کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ اور جو خدا سے نہیں ڈرتا سب سے ڈرتا ہے، وہ سب سے ڈرے، وہ مکھی و مچھر سے بھی ڈرے، سب سے ڈرتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے خدا سے ڈرنا۔ اسی لیے جگہ جگہ کلام پاک اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ فاتقوا اللہ، جگہ جگہ آیا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جگہ جگہ۔ مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر واقعات جو نقل کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ شنیدم، میں نے سنا، لیکن یہ جو ہے نتو خیر جمن وفاتی و خیراتی سے نہیں سنا، اللہ والوں سے سنا، اللہ والوں سے سنا۔ اللہ والے سنتے کیا تو بکواس سب کرتے ہی رہتے ہیں، تمہیں مٹی میں ملا دیں گے، تمہیں قبر میں ڈال دیں گے، تمہارا بیڑا گرک کر دیں گے، تمہاری خاک اڑا دیں گے، کیا کیا بکتے رہتے ہیں۔ جو میں آتا ہے منہ ہے کہ باڑ کی طرح سے کھلا ہوا ہے، وہ ان سے نہیں سنتے ہو جی، اللہ والوں سے سنتے۔ تو زیادہ تر واقعات تو شنیدم کر کے کہتے ہیں میں نے سنا، اللہ والوں سے سنا۔ آپ کو بھی میرا مشورہ ہے کہ کوئی وقت ہونا چاہیے آپ کے لیے ایسا کہ آپ اللہ والوں سے جا کے سنو۔ دنیا کا دکول کا پاڑا ہر وقت سن رہے ہو، کوئی وقت ہونا چاہیے جا کے اللہ والوں سے بھی سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں، شاید آپ کی کایا پلٹ ہو جائے۔ وہ سنتے ہیں اللہ والوں سے۔ تو زیادہ تر واقعات تو شنیدم کرتے ہیں، لیکن کوئی واقعہ انہوں نے کہا دیدم، میں نے دیکھا۔ اس لیے کہ درویش صرف سنی ہوئی بات نہیں کرتا، بہت سی باتیں دیکھی ہوئی کرتا، بلکہ وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ درویش ہاں کی می گویت دیدہ می گویت۔ اللہ والے جو بات کرتے ہیں زیادہ تر دیکھی ہوئی ہوتی ہے، تو کہیں کہیں لکھتے ہیں میں نے دیکھا، اپنی دیکھی ہوئی بات۔ سنی ہوئی بات کہیں جا کے کمزور ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اگر سنانے والا تھوڑا کمزور ہوا تو بات کمزور ہو جائے گی، لیکن دیکھی ہوئی بات بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا شنیدہ کیبوت مانند دیدہ، دیکھی ہوئی بات کی طرح سنی ہوئی کہاں ہو سکتی ہے۔ بعض کو لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ کہا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ ایک آدمی شیر کے اوپر سوار ہو کے چلا رہا۔ آدمی، گھوڑے اور گدھے پہ لوگ سوار ہوتے ہیں، لیکن شیر پہ کوئی سوار ہوتا ہے؟ کہا میں نے دیکھا، اپنی آنکھ سے دیکھا، شیر کے اوپر سوار چلا رہا ہے، اور بولے میری طرف چلا رہا تھا۔ کہا مجھے تو اتنا ڈر لگا کہ میں بھاگ بھی نہیں سکا۔ آدمی جب بہت ڈر جاتا ہے تو بھاگ بھی نہیں پاتا ہے۔ اگر میرا پاؤں ساتھ دیتے تو بھاگ جاتا، میں ساتھ ہی ساتھ دیتے۔ کہا لیکن خوف ایسا غالب آ گیا کہ میں بھاگ بھی نہیں سکا۔ جب وہ شیر سوار نے مجھے دیکھا تو مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ جو ہے، اپنی انگلی جو ہے اپنے منہ پہ رکھی، اپنی انگلی اپنے منہ پہ رکھی، مسکراتے ہوئے، شیر کے اوپر سوار چلا رہا ہے، اور مسکراتے ہوئے اپنے انگلی اپنے منہ پہ رکھی، اور کہنے لگا سعدی جو کچھ دیکھ رہے ہو تعجب نہ سمجھو، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو تعجب۔ اب ان کو اور تعجب، یہ تو یہ شیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے آدمی، دوسرے میرا نام بھی یہ جانتا ہے، میرا نام بھی یہ جانتا ہے، اور یہ سب کو پہچانتے ہیں، ولی کو ولی پہچانتا ہی ہے۔ کہا مجھے بڑا تعجب ہوا۔ کہا سعدی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو تعجب مت جانو کہ ایک آدمی شیر کے اوپر بیٹھا ہے، تعجب نہ سمجھو۔ صرف اتنا ہی نہیں کہا اس نے، وہ راہ بھی بتائی کہ اگر تم اپنے اندر یہ چیز پیدا ہی کرنا چاہتے ہو جو مجھے دیکھ رہے ہو تو ایسا کرو کہ جو کچھ خدا کا حکم ہے تم اسے پورا کرنے کی کوشش کرو، جو کہا ہے قدرت نے کہ کرو تم اس کو کرو، اور جس سے تم کو روکا ہے رکو۔
کچھ کام ایسا ہے کہ قدرت نے کہا کرو، کچھ کام ایسا ہے کہ قدرت نے کہا نہ کرو، منع کر دیا. کچھ بات ایسی ہے کہ قدرت نے کہا بولو، کچھ بات ایسی ہے کہ قدرت نے منع کر دی مت کہو. بس جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، وعدہ خلافی مت کرو، بہت بڑے مت بنو. جو بہت بڑا بنا قدرت اسے بہت چھوٹا کر کے رکھتی ہے. جو بہت اڑتا ہے وہ زمین میں دھسا دیا جائے گا. اپنے ہاتھ میں ہر آدمی کی لمٹ ہے، وہ کتنی ہی پاور کیوں نہ رکھتا ہو، ہر آدمی کی وہ خدا ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں. ہر آدمی کی سب اپنے حد میں رہو بس. اب وہ نسخہ اس نے بتایا کہ شادی تم بھی خدا کے کسی حکم سے گردن مت کرو، چاہے وہ اوامر سے ہو چاہے نواہی سے ہو، چاہے وہ ایسا ہو کہ کرو چاہے ایسا حکم ہو کہ نہ کرو. جو بھی اس نے حکم دیا خوشی خوشی اسے قبول کرو. جب تم ایسا کرو گے تو پھر کوئی چیز تمہارے حکم سے گردن نہیں پھیرے گی. جب تم خدا کے حکم سے گردن نہیں پھیرو گے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہارے حکم سے گردن. شیر کیا چیز ہے؟ اسے کیا یہ میں نے پہلے وہ واقعہ بیان کر دیا اردو میں، اس کے بعد اب جو شادی صاحب نے اپنے الفاظ میں بیان کیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کس رنگ میں بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک دیدم از عرصۂ رود بار کہ پیش آمدم بر بلنگ سوار چنا خوف ساحال برمن نشست کہ ترسیدنم پائے رفتن ببست تبسم کنا دست برلب گرفت کہ سادی مداران چی دیدی شگفت. تو ہم گردن از حکم داور میں پیچ کہ گردن نہ پیچل سے حکم تو ایچ. یہاں تک وہ جو بیان کیا وہ ان لفظوں میں بیان کیا. تو یہ اولیاء اللہ جب خدا کا خوف اچھی طرح سے اوڑھ لیتے ہیں پھر کسی سے یہ ڈرتے اٹھتے نہیں، کسی سے بھی نہیں ڈرتے. لا خوف کہہ دیا، قدرت نے کہہ دیا، پھر ڈرتے اٹھتے نہیں. یہ نہیں کہ خوف آتا نہیں ان کے پاس، آتا ہے خوف کیوں نہیں آئے گا، لیکن وہ ڈرتے نہیں ہیں. لا خوف خوف آتا ہے لیکن وہ ڈرتے ہی نہیں. وہ جانتے کیا کریں گے، وہ غمگین بھی نہیں ہوتے، غم بھی نہیں کرتے. یعنی وہ ایسی پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں کہ اس پر غم ہی نہیں ہے ان کو. یہ دو چیز تو ہی گئی ان کے لیے، اولیاء کے لیے. آگے چل کے جو بیان کیا گیا کہ ہم نے اولیاء کو بے نیاز کر دیا ہے. جو اولیاء اللہ ہے، اولیاء اللہ سے مراد یہاں خاص ولایت ہے. یہ ولی کا لفظ ہے خود خدا کے لیے بھی بولا گیا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے کس کا؟ ایمان. اللہ ولی ہے، اللہ ایمان والوں کا ولی اللہ. کیا کرتا ہے؟ انہیں اندھیریوں سے نکال کے اجالوں میں لے جاتا ہے. یعنی یہاں دنیا میں جو کفر کی، نفاق کی، گناہ کی اندھیریاں ہیں اس سے نکال کے اسلام کے اجالے میں لے جاتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے. کیا کہنا صاحب، کتنا اونچا لفظ ہے ولی. ولی کے بہت معنی آتے ہیں، ایک دو معنی نہیں ہے ولی کے، بہت معنی. یہاں بتایا گیا اللہ مددگار ہے ایمان والوں. مدد کے معنی، ولی کے معنی ہی مدد کے ہیں. کسی کو آپ ولی مانو اور یہ سمجھو کہ مدد نہیں کرے گا تو اس کا مطلب آپ ولی کا معنی تک نہیں جانتے. مددگار ہے. ولی کے معنی قریب بھی ہیں، ولی کے معنی دوست ہیں، ولی کے معنی ہم پشت بھی ہیں. معنی تو ولی کے بہت ہیں، ایک دو نہیں ہے. لیکن یہاں معنی ہے کہ کوئی مومنوں کا مددگار ہو یا نہ، اللہ مددگار ہے. ان کو اندھیریوں سے نکال کے اجالوں میں. پھر جب اللہ مددگار ہے تو پھر اللہ کا رسول بھی ولی ہے. اللہ بھی ولی، اللہ کا رسول بھی ولی. کلام پاک میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. دوسری جگہ فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے. اور ایمان والے وہ ایمان والے جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نہ نماز میں کمی کر رہے ہیں نہ زکوٰۃ میں، اور ہر جگہ وہ جھکاؤ لے رہے ہیں، وہ اکڑتے نہیں ہیں. یہاں جتنے اکڑنے والے ہیں آپ دیکھو کہ چند دن کے بعد ان کی اکڑ ختم ہو جائے گی. جو اکڑتا ہے وہ اکھڑتا ہے، اکھڑ جائے گا. قدرت اسے اکھاڑ کے پھینکے گی، کوئی پھینکے یا نہ پھینکے. 4 دن آپ اس کی واہ واہ کر لو لیکن اس کے بعد اکھڑ جائے گا. فرمایا تمہارا ولی ہے لوگوں اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، پوری نماز پڑھتے ہیں، ادھوری نہیں.
کہ دو سبزی اگر جلدی جلدی ادھر پھینکا بھاگے ٹوپی ووپی پھینک کر کے، کوئی گھڑی پھینک کے بھاگ گیا، کوئی ٹوپی پھینک کے، کوئی موبائل پھینک کے بھاگ گیا، کوئی اپنا کیسی پھینک کے بھاگ جاتا ہے. یہ ایسے نمازی نہیں ہو. دیکھو کسی ولی کی نماز دیکھنا کہ وہ پڑھتا کیسے ہے. دنیا والوں کو تو دیکھا ہے میں نے، دیکھا میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا رکوع سجدہ سب سے نکل گیا. پتہ نہیں کب سورہ فاتحہ پڑھی، کب سب میں سورہ کیا، کب رکوع کیا، دیکھا تو سجدے میں. ایسی نہیں نماز ہو رہی ہے کیا؟ ایسی ہی ہو رہی ہے. اللہ ماشاء اللہ نہ ٹھیک سے نماز ہے. زکوٰۃ کا حال تو اور برا ہے. ٹھیک سے زکوٰۃ نکل رہی، ٹھیک سے جس دن زکوٰۃ نکل گئی آبادی سے مفلسی نکل جائے، بلکہ دنیا سے مفلسی نکل جائے. زکوٰۃ نہیں نکل رہی، زکوٰۃ ٹھیک سے نہیں نکل. غریب اور نادار آدمی کبھی بھی فقر و فاقے کی آگ میں نہ جلتا اگر لوگ ٹھیک سے زکوٰۃ نہیں نکالتے. تو اسی لیے بتا گیا کہ کون ولی ہے دیکھ لو تم. ولی وہ ہے اللہ اس کے رسول کے بعد وہ ایمان والے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، پوری نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور پوری زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے اندر عاجزی ہے، اکڑ نہیں ہے. رکوع کر دیا وہ راکعون. اور راکعون کہنے میں ایک لطف یہ بھی ہے کہ رکوع صرف مسلمانوں کے یہاں ہے، نہ یہودی کے یہاں ہے نہ نصرانی. حالانکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں سب، ان کے پاس کتاب ہے، تورات ہے، انجیل ہے، جیسے آپ اہل کتاب ہو بھی ہے، اور ان میں بھی بعض ایسے ہیں جو عمل کرنے والے ہیں اس پر. لیکن جب تک حضور پر ایمان نہ لائیں کچھ نہیں. تو رکوع کسی کے ہاں نہیں ہے، نماز تو سب کے ہاں ہے، لیکن رکوع صرف مسلمانوں کے ہاں. قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، اور سجود بھی ہے. اور انسان کی یہ تین حالت ہے، کبھی کھڑا رہتا ہے، کبھی جھکا رہتا ہے، کبھی بچھا رہتا ہے. تینوں حالت کو بتایا گیا. یہ تینوں حالت سب جگہ نہیں. تو وہ راکعون بتایا گیا کہ وہ مسلمان بھی ہیں، اولیاء جن کی بات ہو رہی، وہ تمہارے مددگار ہے. اولیاء کا پہلا سبق جانتے ہو کیا ہے؟ ولی کا سب سے پہلا سبق وہ سچ ہے. پہلا سبق ہے جو اس جمعہ کو میں نے لیا تھا کہ حضور نے اپنی سچائی کی دھاک بٹھا دی اور لوگ الصادق کہنے لگے، اور اپنی امانت کی دھاک بٹھائی تو الامین کہنے لگے. کہ ان سے بڑھ کے میں نے سچا دیکھا ہی نہیں. تو سچ کے سوا بول. تو اولیاء نے اس کو پکڑ لیا ہے، ان کا منہ جب بھی کھلے گا صرف سچ کے لیے کھلے گا، جھوٹ نہیں بولے. ہم تو بڑھاپے میں بھی سچ بولنا نہیں سیکھ سکے، تسبیح بہت پڑھی ہے لیکن بنیادی بات نہیں سیکھا، بنیادی بات نہیں سیکھا. اب یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، غوث پاک کا تذکرہ پوری دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے. 11ویں شریف، اور ایک بڑی جماعت جو ہے اس وقت بغداد میں حاضر ہے غوث پاک کے آستانے. بڑی جماعت گئی، یہاں سے بھی بہت آدمی گئے. اس گرے پڑے آدمی کو بھی 2 بار غوث پاک کے آستانے پر حاضری کا شرف حاصل ہوا. میں آپ سے سچ بتاتا ہوں، ابھی میں غوث کی چوکھٹ پہ تھا، مجھے لگتا تھا کسی نے مجھے ادھر میں نہیں لا دیا. یہ میں سچ بتاتا ہوں، آج تک کوئی ادھر میں نہیں لایا، لیکن میں نے کہا یار نہیں کیا، صرف چوکھٹ پہ تھا. پھر تو قریب وہ لے گئے لوگ آستانے کے اندر تک لے گئے، سب ہو گیا ٹھیک ہے. کوئی جان پہچان تو میری تھی نہیں، لیکن غوث کس کو نہیں جانتے، غوث کس کو نہیں. 2 بار میں بھی گیا تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 11ویں شریف کا یہ زمانہ ہے، اور لوگ بڑی دھوم دھام سے 11ویں شریف مناتے ہیں، جلوس بھی نکلتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن کبھی آپ نے معلوم کیا کہ غوث کس کو کہتے ہیں، اور آپ اس مقام تک پہنچے کیسے، کبھی معلوم کیا؟ تو سنتے تو رہتے ہیں تقریر. آپ غوث کہتے ہیں فریاد کو پہنچنے والے کو. پھر فریاد کرنے والا چاہے دور سے کرے یا قریب سے کرے، پہنچ جاتا ہے اللہ والے. یہ اس مرتبے تک پہنچے کیسے؟ تو اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابھی سفر کر رہا تھا، یہ بغدادی کی طرف سفر کر رہا تھا. تو میری ماں نے مجھ سے ایک ہی بات کی، زیادہ نہیں، کہا عبد القادر، آپ کا نام عبد القادر ہے. قادر مانے قدرت رکھنے والا، وہ قدرت رکھنے والے کے بندے ہیں، اس کا اثر آیا ہے. کہا اے عبد القادر، میری ایک نصیحت تم کو بول کر. ماں نے کہا ماں ہو تو پھر غوث کی ماں جیسی ماں ہو تو ایسی. عبد القادر مجھ سے ایک بات کو بول کر، میری ایک نصیحت، جھوٹ نہ بولنا، صرف سچ بولنا. سچ کی تاکید کی، جھوٹ سے منع کر. اور یہاں جھوٹ اوڑھنا بھی چھونا ہے، دیکھتا نہ تھا ریٹیل میں نہیں، تھوک میں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تھوک میں. بچپن میں نصیحت کر رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا. کہا میری ماں بالکل میں اس پر عمل کروں. بس بیٹے کے صدری کے اندر جو جیکٹ تھی ان کی، ماں نے 40 اشرفی جو ہے رکھ دی اور خدا حافظ کہا کہ جاؤ پڑھنے کے لیے. اس وقت اکثر قافلے لٹ جاتے تھے، راستے پرامن نہیں تھے. یہ بھی جس قافلے کے ساتھ ہو کے جا رہے تھے، چھوٹی سی عمر ہے،
قافلہ تجارت جو ہے وہ بھی ڈرتے ڈرتے جا رہا تھا، اتفاق سے آگے ڈاکو لوٹ لیا سب کو لوٹ لیا. تو بہت چھوٹی عمر آپ کی تھی. کہا ہے بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں میرے پاس ہے. آپ کیا ہے آپ کے پاس؟ 40 اشرفی ہے. اشرفی جانتے ہیں کس کو؟ سونے کا سکہ ہے جس کو دینار کہتے ہیں. پہلے یہ کاغذ کا ڈالر شلنگ پاؤنڈ یہ سب نہیں تھا. اس ہوشیار دنیا نے کاغذ کر دیا. یہ سمن خلقی تھا پیدائشی. دینار چلتا تھا وہ سونے کا تھا، درہم چلتا تھا وہ چاندی کا تھا. اب اس کی جگہ پہ کاغذ کا سب جگہ نوٹ چلتا ہے. اس ہوشیار دنیا نے بڑی ہوشیاری کر کے کاغذ کا، اگر وہ سونے اور چاندی کا سکہ ہوتا تو کوئی کیسے بدلتا اس کو؟ ان کو الٹ پلٹ کرنی تھی تو ہوشیاری کر دیا، کاغذ کر دیا. جب یہ کہتے ہیں نوٹ بند جی صاحب، دینار کو کیا بند کرو گے؟ درہم کو. ارے اس دنیا نے کیا کیا نہیں کیا ہے، کیا کیا اندھیر نہیں ہوا. اب کاغذ ہے، وہ کل تک نوٹ تھا، وہ سادہ کاغذ سے بھی بدتر ندی میں پھینک دو اس کو. تو آپ نے کہہ دیا ہاں میرے پاس 40 دینار. کہا دینار؟ دینار تو اشرفی ہے. کہاں 40 دینار؟ مسکرا کے چلا گیا. بولے لڑکا بچہ چھوٹی عمر کا ہے. تو لڑکے سب سے مزاق کرتے وہ مجھے کیا سمجھا کہ میں ڈاکو ہوں. وہ سمجھا کہ یہ مزاق مجھ سے کرے، مسکرا کے چلا گیا. ڈاکوؤں کے سردار کے پاس جب پہنچے تو کہا سب کو لوٹ لیا. کہاں کوئی بچا تو نہیں؟ سردار بھی کیسی سرداری کرتے ہیں کہ ایک کو بھی نہیں چھوڑنا، سب کا بکیا ادھیڑ ڈالنا. اب زیادہ تر دنیا کے حکمران ڈاکو کلیئر ڈاکو پرہیزگار بن رہے ہیں. دنیا کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک جگہ سے کوئی متعلق نہیں. کہا سب کو لوٹ لیا. کہاں لوٹ لیا؟ کوئی بچا تو نہیں؟ ارے کہیں تمہارے رہتے کوئی بچے گا؟ کہا کوئی نہیں بچا. ہاں ایک لڑکا ہے بچہ چھوٹی سی عمر کا ہے، اس سے بھی میں نے پوچھا تو کہ تمہارے پاس بھی بیٹا کچھ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ہے میرے پاس. تو کہا کیا ہے؟ کہا 40 اشرفی ہے. تو اس کی حالت میں نے ایسی نہیں دیکھی کہ اس کے پاس 40 اشرفی کہاں سے آ جائے گی. چلا سردار نے کہا نہیں اس بچے کو بلاؤ، اس بچے کو بلاؤ، ہم دیکھیں گے کہ کیا کہتا ہے، کہ مذاق کیا ہے کیا حقیقت. بلایا گیا. آئے آپ. کہا بیٹا ایسا ہے، تم نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس 40 اشرفی. کہاں؟ کہا تم نے سچ کہا. قابل کو سچ کہا. کہا کہاں ہے؟ کہا یہ ہماری صدری کے نیچے جو ہے سلی ہوئی ہے 40 اشرفی صدری کے نیچے. کہا دے تو. صدری دے دیا آپ نے. اس نے ٹاکے تو نکلی 40. بجلی گری ڈاکو کے سردار پر، سچائی کی بجلی گری اور سچائی نے فتح پا لی. ڈاکوؤں کے سردار پر سچائی نے فتح پا لی. یہ حضور نے کہا تھا کہ سچ غالب رہے گا ہمیشہ. اب سب جھوٹ کے دھندے کرنے والے ادھر ادھر زبردستی پرہیزگار بنے گھوم رہے ہیں. بجلی گری اس کے اوپر. تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر سر اٹھا کے کہنے لگا کہ بیٹا اگر تم کہہ دیتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا آپ کی 40 اشرفی بچ نہیں جاتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ 40 اشرفی تو بچ جاتی، لیکن ماں سے میں نے جو وعدہ کیا وہ کیسے بچتا؟ میں نے کہا تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا. بس رو پڑا اسی وقت. کہا میں نے وعدہ جو ماں سے کیا تو اسے توڑنا پسند نہیں، یہ اشرفی دے دیا. ہم خدا سے وعدہ کر چکے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولو، جھوٹ بول رہے ہیں. اور اس بات کا تذکرہ بھی سن رہے ہیں بڑے مزے سے. کیا سنتے ہو؟ تماشا کر رہے ہو. پہلا سبق ان کا تم کو معلوم نہیں ہے. ہاتھ پاؤں چومنے لگا، وہ توبہ کرنے لگا. کہا تم نے اپنی ماں سے جو عہد کیا تھا، ہم خدا سے جو عہد کر کے بیٹھے ہیں وہ توڑ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اپنا ہاتھ دیا، ہاتھ چومنے لگا، پاؤں چومنے لگا. تو کہا مجھے توبہ کرا دیجیے. ابھی پڑھنے جا رہے ہیں لوگ، بڑے بڑے ڈاکوؤں سے توبہ کرا رہے ہیں. یہ ہے میرے غوث کہ پڑھا ہوگا جب سب سے کیا علم ہوگا، کیا کچھ نہیں کیا ہو. یہ پہلے ہی سبق آج یاد کر لو تو بہت بڑی بات ہے. لمبا نہیں کروں گا، یہ صرف طے کر لو کہ سوائے سچ کے نہیں بولو گے، پھر اس کے فائدے زندگی میں دیکھو گے. ڈاکوؤں کو توبہ کر دیا، وہ سب جو ہے کتب ہو گئے، ابدال ہو گئے، ولی ہو گئے. چلتے چلتے ولی نے دوسروں کو ولی بنا دیا. اور یہ تو ہمارے غوث کا بچپن ہے. گود میں عالم ہے شباب، عالم شباب میں کچھ نہ بول. یہ ذرا سے دیکھ لیجیے سر، ابھی گود سے باہر آئے ہیں اور ایسی بات ہے. توبہ کرا دیا. ولی جو ہے دوسروں کو ولی بناتا جاتا ہے. کیسا شراب چلاتے ہیں تو روشنی بھی کرتا چلا. میرے کو بہت بڑی شان ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ایک بات کہی، اس وقت ختم کر دیں گے ہم. اعلیٰ حضرت ایک بات عقیدے کی کہی، نیت ہوئی پھر تابعین. اولیاء میں سب سے اونچا مرتبہ صحابہ کا ہے. اس کے بعد صحابہ کی زیارت جنہوں نے ایمان کے ساتھ کی اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہے وہ تابعین. کہا پہلے صحابیت ہوئی پھر تابعین ہوئی، اس کے بعد جو ہے غوث پاک ہے. صحابیت ہوئی پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث. اگر غوث سے کوئی بڑا ہے تو تابعی ہے یا صحابی ہے. بقیہ جلدی سے کوئی ولی بڑا نہیں ملے گا غوث سے. آئیے پھر تابعی کے بارے میں کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فزوں ہے. ہر تابعی نہیں، کچھ خاص تابعی ہیں جو آپ سے مرتبے میں زیادہ ہے. بقیہ تابعی سے بھی بڑے ہوئے ہیں غوث پاک. تو یہ پہلا سبق ہی ذرا دیکھ لیجیے کہ غوث کا کیسا ہے. ہر جھوٹ نہیں بولے. تو صرف یہ نہیں کہ سچائی کی برکت سے ان کا مال بھی بچ گیا، جان بھی بچ گئی، قافلے والوں کا سب مال بھی مل گیا، سب واپس کر دیا انہوں نے. جب توبہ کر لیا تو سب مال بھی سب کا. یہ آپ کا بچپن ہے. ولی خود بھی محفوظ ہے، اس کی وجہ دوسرے بھی محفوظ ہے. قافلہ بھی تو بچا، پھر بھی کہتے ہو کوئی مدد نہیں کرتا. اس کا مطلب آپ ولی کے معنی نہیں جانتے، اسے باتیں کرتے ہو. آج کے دن اتنا ہی ہے. اللہ ہم سب کو سچ کی توفیق دے. سچ کے سوا بالکل نہ بولیں. سچائی پر زندہ رہیں، سچائی پہ مریں.
اور سچوں کے ساتھ ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.